بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اسلام کے ایک بلیف یا عقیدہ کے بارے میں کچھ کہوں گا، جس کو کہتے ہیں آخرت۔ آخرت مینس ورلڈ ہیئر آفٹر۔ اسلام کا جو بلیف سسٹم ہے اس میں کچھ چیزیں بہت بیسک ہیں۔ ان میں سے ایک ہے آخرت، یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر کو ماننا۔ میں یہاں سب سے پہلے آپ کو پرافٹ آف اسلام کا، یا اسلام کے جو پیغمبر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا نے اپنا پیغمبر بنایا تو اس وقت آپ مکہ میں تھے۔ یہ کرسچن کیلنڈر کے حساب سے 610 کی بات ہے۔ تو مکہ میں سٹی کے باہر ایک چٹان ہوا کرتی تھی جس کو کہتے تھے صفا۔ وہ کوئی بڑا پہاڑ نہیں تھا، ایک چٹان تھی، چھوٹا پہاڑ کہہ سکتے ہیں آپ، یا پہاڑی۔ تو اس کا نام صفا تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ صفا کو ایک اسٹیج کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح سے آڈیٹوریم تو ہوتا نہیں تھا، آج کل کی طرح سے وہاں اسٹیج نہیں بنائے جاتے تھے۔ تو جس کو کوئی بات، جس کو کسی بات ہوتی جس پر وہ پبلک کو ایڈریس کرنا چاہتا، تو وہاں پر آ کر وہ آواز دیتا اور لوگ اکٹھا ہو جاتے صفا کے پاس۔ پھر صفا کے اوپر کھڑے ہو کر وہ انہیں ایڈریس کرتا تھا۔ تو پرافٹ آف اسلام نے اسی ٹریڈیشن کو استعمال کیا۔ جب خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا تو آپ وہاں گئے اور صفا پہاڑی پر آپ چڑھے۔ وہاں چڑھ کر آپ نے کہا، یعنی جو وہاں پر یوز ہوتا تھا ورڈ، اس کو آپ نے استعمال کیا۔ آپ نے کہا کہ انا النذیر العریان، یعنی زور سے ایسا بولے آپ کہ انا النذیر العریان۔ اس کا مطلب ہے آئی ایم اے اوپن وارنر، یعنی میں کھلا آگاہ کرنے والا ہوں۔ آئی ایم اے اوپن وارنر۔ تو جب کوئی بہت بڑی بات کہنا ہوتا کسی کو تو یہی کہتا تھا وہ، تو اس کو کہتے تھے نذیر عریاں، اوپن وارنر۔ تو اس طرح سے آپ وہاں کھڑے ہوئے، لوگوں کو پکارا، لوگ اکٹھا ہوئے۔ تو آپ نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ وہ یہی آخرت کی بات تھی، ورلڈ ہیئر آفٹر کی بات تھی۔ آپ نے کہا کہ اے لوگو سن لو، زندگی کی جو سب سے بڑی سچائی ہے اس کو سن لو۔ انکم لتموتون کما تنامون ولتحیون کما تستيقظون وانھا لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ تو انسان کا یہ کامن ایکسپیرئنس ہے،
کہ اس کو نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے. جب سوتا ہے تو وہ ایک دم ان اویئر ہو جاتا ہے، بے خبر، یعنی مرے ہوئے انسان کی طرح، یعنی ہاف ڈیڈ سمجھ لیجیے ایک سونے والے آدمی کو. پھر وہ جاگتا ہے تو سوتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے جو سب کو، جس کا ایکسپیرئنس سب کو ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو لے کر کہا کہ اے لوگو سن لو، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے. اے لوگو جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا تو ایٹرنل فائر ہے یا ایٹرنل پیراڈائز ہے، یا تو ہمیشہ کی جہنم ہے یا ہمیشہ کی جنت ہے. اس طرح سے آپ نے ایک کامن ایکسپیرئنس کو لیتے ہوئے بتایا کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اس طرح سے کہ وہ ایٹرنل بینگ ہے. پیدا ہو گیا تو اب اس کو ہمیشہ رہنا ہے. لیکن انسان کی لائف کو خدا نے دو حصے میں بانٹ دیا، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. کچھ حصہ موت سے پہلے ہے، کچھ بڑا حصہ موت کے بعد ہے. یہ ایسا ہی جیسے آپ آئس برگ میں دیکھتے ہیں. آئس برگ کیا ہے؟ برف کا پہاڑ ہے جو سمندروں میں ہوتا ہے، گہرے سمندروں میں. لیکن جو لا آف نیچر ہے اس کے مطابق اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹپ اوپر دکھائی دیتا ہے اور سارا باڈی اس کا پانی میں ڈوبا رہتا ہے. ایسا ہی انسان کا معاملہ ہے. انسان کی زندگی کا بہت چھوٹا سا حصہ پری ڈیتھ پیریڈ میں ہے، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. تو یہ بتایا آپ نے. اب پھر آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. آج کی دنیا کا ہمیں جو ہم یہاں کریں گے اس کو بھگتنا پڑے گا ہم کو اگلی دنیا میں، یعنی ایٹرنل لائف میں. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یعنی اگلی دنیا جو آنے والی ہے وہاں پر یا تو ایٹرنل پیراڈائز ہے یا ایٹرنل ہیل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور بھی آپ نے باتیں بتائیں کہ آج کی دنیا کس لیے ہے؟ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کون کوالیفائی کرتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ پیراڈائز میں بسایا جائے، وہ پیراڈائز میں بسایا جائے. یہ خدا کے اینجل، خدا کے فرشتے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہیں، ہر عورت کے ساتھ ہیں، ہر مرد کے ساتھ ہیں. تو وہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. فرشتوں کے اسی ریکارڈ کے مطابق آگے کی دنیا میں خدا اپنا ججمنٹ دے گا. تو اب دیکھیں کہ یہ انسان جو خدا نے بنایا ہے یہ بڑا انوکھا انسان بنایا ہے. ہم کو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دماغ
ڈائجسٹو سسٹم، یہ ساری انوکھی چیزیں ہیں. یہ جو یونیورس ہے بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. ہماری کوئی بھی ٹیلیسکوپ اس کو دیکھ نہیں پائی ہے آج تک. الیکٹرانک ٹیلیسکوپ بھی نہیں دیکھ پائی ہے، اتنا بڑی ہے یہ یونیورس. لیکن یونیورس میں انسان جیسا کوئی بھی نہیں. یعنی جو سوچے، جو بولے، جس کے اندر یہ 5 سینسز ہوں، یہ سب کسی میں نہیں ہے. نہ کسی اسٹار میں، نہ کسی پلینٹ میں، نہ کسی گلیکسی میں، نہ کسی سولر سسٹم میں، نہ کسی اوشن میں، نہ کسی ماؤنٹین میں. یہ سب یونیک ہے انسان کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، اس دنیا میں آپ جب اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بار بار یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملا. دیکھیے، ہر چیز میں انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں، ہر چیز بہت زیادہ اس میں انجوائے کرنے کی صلاحیت ہے. انجوائے کرنا یا چھونا بھی انجوائے کرنا ہے. چھونے میں پلیزر ہے. آپ گھاس پر جب چلتے ہیں ننگے پاؤں، اس میں بھی ایک پلیزر ہے. جب آپ دیکھتے ہیں نیچر میں آنکھ سے اپنی، تو وہاں بھی ایک بہت ہی انجوائمنٹ ملتا ہے آپ کو. تو کھانے میں، فریش ایئر میں آپ سانس لیتے ہیں، ہر چیز میں پلیزر ہے. یہ پلیزر لینا یہ انسان کی انوکھی کوالٹی ہے. کوئی اینیمل اس طرح پلیزر نہیں لے سکتا. آپ ایک اچھی کار حاصل کریں، بہت ہی لیٹسٹ کار، بہت ہی ماڈرن کار، اس پر آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. ایک آدمی نے نئی کار خریدی، بڑی والی کار، تو جب بیٹھا اس کے اوپر پہلی بار تو اس کو ایک سینس آف پرائڈ ملا، سینس آف انجوائمنٹ. تو اس کی زبان سے نکلا، آئی ایم لائک اے کنگ، آئی فیل لائک اے کنگ. لیکن آپ اس کار میں ایک منکی کو بٹھا دیجیے، منکی کو کچھ بھی انجوائمنٹ نہیں ہوگا. آپ اس کار میں ایک گوٹ کو بٹھا دیجیے، اس کار میں آپ کسی بھی چیز کو بٹھا دیجیے. یہ جو انجوائے کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف انسان کے اندر ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ انوکھی بات ہے کہ ہم اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کو. آپ کو کوئی کھانا بہت اچھا لگتا ہو، آپ کھا رہے ہیں، لیکن اگر اوور ایٹنگ کرتے ہیں آپ، اوور ایٹنگ، تو الٹا پڑ جاتا ہے. یونان کا بادشاہ الیگزینڈر، اس نے ایک رات کو جشن منایا، خوب شراب پیا، اوور ایٹنگ کر ڈالی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بیمار پڑا اور مر گیا. تو یہ جو آپ کے اندر سینسز ہیں، اس کے اندر انجوائے کرنے کی ان لمیٹڈ صلاحیت موجود ہے، ان لمیٹڈ کیپیسٹی موجود ہے. جتنے سینسز ہیں سب میں انجوائے کرنے کی ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. لیکن آپ ان لمیٹڈ طور پر انجوائے نہیں کر پاتے. تھوڑی دیر کے بعد آپ بور ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ دنیا آپ کو جو دی گئی ہے یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک فلاسفر نے کہا، ایک فلاسفر میں جب اسٹڈی کی انسان کی اور اس دنیا کی،
تو اس نے کہا کہ مین واز اسٹریٹ ان دس ورلڈ. اس نے کہا کہ ایک انسان ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی تھی، کہ جب فل کیپیسٹی کے ساتھ اب انجوائے نہ کر سکیں تو یہ دنیا آپ کی دنیا کہاں ہوئی؟ پھر تو ایک اور دنیا چاہیے آپ کو. یہاں پر آپ بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ تھوڑے دنوں کو آپ مر جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے، کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ کیپیسٹی تو انلمیٹڈ لیکن انجوائے کرنے کا جو سامان ہے وہ لمیٹڈ. تو فلفلمنٹ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں نہیں ملتا، چاہے وہ رچ ہو یا پور، کوئی فیمس آدمی ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو جس کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو بھی اس دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کنٹراڈکشن کیوں؟ تو پرافٹ محمد نے اسی کا جواب دیا کہ یہ دنیا فلفلمنٹ کے لیے ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف تو آخرت کی لائف ہے، انجوائمنٹ تو آخرت کا انجوائمنٹ ہے، پلیجر تو آخرت کا پلیجر ہے. تو اے خدا ہم کو بخش دے. یعنی بخشش میں گویا کہ انجوائمنٹ کا راز چھپا ہوا ہے. کیوں؟ بخشش یعنی فارگیونیس فرام گاڈ از دا ڈور ٹو پیراڈائز. اس دنیا کا جو ہمارا لائف اسپین ہے بہت چھوٹا ہے. تھوڑی سی دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں، تو آپ نے دعا کی کہ اس چھوٹے سے عمل کو قبول کر لے ہمارے، اور ہم کو پیراڈائز میں داخل کر دے. تب یہ پاسبل ہوگا کہ یہ جو کیپیسٹی ہمارے پاس ہے انجوائے کرنے کی، یہ جو سینسز ہیں، وہاں فلفلمنٹ پائیں گے، وہاں فلفلمنٹ پائیں گے. یہ ہے آخرت کا کانسیپٹ، یہ ہے آخرت کا کانسیپٹ. تو آپ نے جو کہا لوگوں کے، کہ لوگوں جس طرح تم سوتے ہو ویسے تم مرو گے، جس طرح تم جاگتے ہو ویسے تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. پھر آپ نے یہ جو کہا کہ خدایا پلیجر تو صرف آخرت کا پلیجر ہے. اس طرح کی اور بہت ساری قرآن میں اور حدیث میں باتیں ہیں. اس کو ملا کر جو پکچر بنتی ہے آخرت کی، وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے اس طرح سے کہ ہم ایک پلیزر سیکنگ اینیمل ہیں. ہم پلیزر چاہتے ہیں، انجوائمنٹ چاہتے ہیں. یہ ہمارا نیچر ہے، یہ ہمارا نیچر ہے. لیکن جس دنیا میں ہمیں رکھا گیا ہے وہاں پر ہمیں فلفلمنٹ نہیں ملتا. تو یہ ہے گویا کہ دنیا ایک بانگی، ایک سمپل، ایک نمونہ. یہاں ایک ٹیسٹ ملتا ہے ہم کو، ٹیسٹ سے زیادہ نہیں. قرآن میں ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہ جب وہ لوگ جو اپنے ریکارڈ کے مطابق جنت میں، پیراڈائز میں جگہ پائیں گے، تو وہاں کی چیزوں کو جب وہ انجوائے کریں گے
وہاں کے چیزوں میں جب وہ رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ اسی طرح کی چیزیں ہم کو دی گئی تھی دنیا میں، یعنی وہاں ہم نے ان چیزوں کا ٹیسٹ لیا تھا، اب بھرپور طور پر یہاں ہم کو فلفلمنٹ مل رہا ہے۔ آج کے دنیا میں وہ جب زندگی گزار کر کے وہاں پہنچیں گے اور دونوں دنیا کو دیکھیں گے، اس کو تو دیکھ رہے ہیں آج اور کل والی دنیا کو بعد کو دیکھیں گے، تو ان کی سمجھ میں آیا کہ دیکھو وہ جو دنیا تھی یعنی پری ڈیتھ پیریڈ جو تھا، وہاں پر ہم کو صرف بانگی دی گئی تھی، پیراڈائز کی بانگی، تھوڑا سا ٹیسٹ، تھوڑا سا گلمس، اس کی گلمس، تھوڑی سی اس کی جھلک۔ اب یہاں جب ہم پہنچے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی جھلک ہمیں دنیا میں دکھائی گئی تھی۔ یہ بتایا پیغمبر نے، انسانوں کو ایک میسج دیا کہ تم اس بات کو نہ بھولو کہ تمہیں مرنا ہے، اس بات کو نہ بھولو کہ اس دنیا میں تم کتنا ہی کا ڈالو کوشش، تم کو فلفلمنٹ یہاں پر نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ دنیا بنائی نہیں گئی اس لیے۔ اس دنیا میں تم کو جو سینسز دیے گئے ہیں، وہ سینسز تو انلمیٹڈ چیزیں چاہتے ہیں، لیکن وہ ہے پیراڈائز میں۔ تو یہاں کی جو بانگی ہے، یہاں کے جو نمونے ہیں، اس کو دیکھ کر پیراڈائز کو سمجھو اور اس کے لیے کام کرو۔ یہ ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ جو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بتایا۔ آپ نے یعنی پیغمبر اسلام نے ہر موقع پر یہی باتیں کہیں۔ آپ کی ہر بات کا خلاصہ دو چیزیں ہوتی تھیں، خدا اور آخرت، خدا اور آخرت، بس، کہ خدا کو ڈسکور کرو، خدا کو ریئلائز کرو، خدا کو ایز اے سول کنسرن اپنی زندگی میں شامل کرو، خدا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لو، کیونکہ خدا ہی تمہارا کریٹر ہے، خدا ہی تمہارا سسٹینر ہے، خدا جو ہے وہی لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اگلی دنیا میں جب تم پہنچو گے تو وہی تمہارے ایٹرنل فیوچر کا فیصلہ کرے گا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ججمنٹ میں، اس کے ججمنٹ میں کوئی دوسرا آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ پیراڈائز کسی کو نہ تو ریکمنڈیشن میں ملے گی، نہ وشفل تھنکنگ سے ملے گی۔ تو یہی سب بتاتے تھے آپ۔ ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما رأیت مثل النار نام صاحبها وما رأیت مثل الجنت نام طالبها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہیلتھ سے بچانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آدمی کو 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایٹرنل ہیلتھ سے بچا سکے، لیکن لوگ بھولے ہوئے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لوگ ان اویئرنیس میں جی رہے ہیں، کچھ ان کو دھیان نہیں۔ تو جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، جس کو وہ اپنے دھیان کو کیندرت کریں اس کے اوپر، اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وما رأیت مثل الجنت نام طالبها،
اور جنت کیسی ویلیوبل چیز ہے، کتنی پریشس چیز ہے، یعنی اٹرنل ہیپینس. سوچئے کہ کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو اس کا دھیان نہیں، کوئی اس کی طرف دوڑ نہیں رہا ہے، کسی نے اس کو اپنا سول کنسرن نہیں بنایا. تو یہ حال ہے انسان کا. اس کو یہ فکر نہیں کہ کہیں میں ہیل میں نہ چلا جاؤں، اس کو یہ دھیان نہیں کہ میں خدا سے پیراڈائز مانگوں. تو آپ نے کہا کہ کیسا عجیب ہے انسان، ادھر بھی بھولا ہوا ہے ادھر بھی بھولا ہوا ہے. ایسے آپ نے کہا کہ آپ نے ایک مثال کے انداز میں ایک بات کہی کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے اونٹ پر، وہاں ڈیزرٹ تھا بہت زیادہ. تو دیکھیے ڈیزرٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہو جائے تو سفر امپاسبل ہو جاتا ہے، کیونکہ دور تک کوئی پیڑ نہیں، دور تک کہیں کوئی چھاؤں نہیں، دور تک کہیں کوئی گھر نہیں. اب چلے جا رہے ہیں ڈیزرٹ میں. تو ہوتا یہ تھا وہاں پر کہ رات کو صبح سے بہت پہلے سفر شروع کرتے تھے، یعنی آدھی رات کے بعد ہی سفر شروع کرتے تھے، تاکہ صبح دھوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں. کیونکہ اگر نہیں پہنچے تو آدمی بھی مرے گا، اونٹ بھی مرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو فکر ہوتی ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی، وہ بہت پہلے سفر کرتا ہے، رات ہی کو اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور وہی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی معاملہ پیراڈائز کا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. تو جنت کے لیے بھی یہی کرنا ہے، بہت دھیان سے زندگی گزارنا ہے، بہت زیادہ یعنی اس کی طرف چلنے کے لیے، اس کے سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ پلاننگ کرنی ہے. اگر بے دھیان ہو جائیں تو منزل کھوٹی ہو جائے گی، ہم پہنچ نہیں پائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک دور کا مسافر جو اس کو دور جانا ہے تو بہت دھیان کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، پوری پلاننگ کرتا ہے، ایسے ہی جس کو پیراڈائز میں پہنچنا ہے اس کو بھی بہت زیادہ دھیان لگانا پڑے گا. ایک ہندی شاعر نے اسی بات کو اس طرح کہا کہ اس نے کہا کہ بڑی کٹھن ہے گیل، پیا کو کر کے کہتا ہے کہ بڑی کٹھن ہے گیل. گیل مانے گلی سے ہے راستہ، بڑا کٹھن ہے راستہ خدا کی طرف، پیراڈائز کی طرف جانے کا. کوئی جائیو سلجھا سلجھا بیل، بیل کہتے ہیں جھاڑی کو. آپ کو جھاڑی والے راستے میں چلنا ہے تو بہت سلجھانا پڑے گا، بچ بچ کے جانا پڑے گا، کہیں پھنس نہ جائیں اسی میں، اس کے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں. تو جس طرح دنیا میں آدمی بہت بچا بچا کر چلتا ہے تب آگے تک پہنچتا ہے، وہ ورنہ پھنس جائے اسی میں.
اسی طرح سے پیراڈائز کی طرف چلنا ہے. ہر وقت ایسا ہے کہ شیطان کہیں بہکا رہا ہے, ہماری ڈیزائر کہیں ہم کو ادھر ادھر لے جا رہی ہیں, ڈیویٹ کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ دھیان کے ساتھ جب چلیں گے تبھی ایسا ہوگا کہ آخر تک پہنچیں گے. تو رسول اللہ نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے, عورت کے ساتھ بھی, مرد کے ساتھ بھی. قرآن میں ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, یعنی ہمارے دائیں بھی ایک فرشتہ ہے اینجل, ہمارے بائیں بھی ایک فرشتہ ہے اینجل, اب وہ لکھتا رہتا ہے, سب کچھ نوٹ کرتا رہتا ہے. اور ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یعنی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, صرف بول نہیں بلکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی ہم جو کچھ بولتے ہیں, چلتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, تو وہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کو میں نے, یہ جو قرآن میں ہے ویڈیو ریکارڈنگ والی بات, تو اس کو میں نے سمجھا ایک قصے سے. ایک مرتبہ دلی کا قصہ ہے جو اخباروں میں چھپا تھا. جب دلی میں پہلی بار ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا, ویڈیو ریکارڈنگ کا چوراہوں پر, تو ایک پولیس والے نے ایک 3 ویلر کو پکڑا. وہ ایک نو, جہاں لکھا ہوا تھا نو پارکنگ, وہاں وہ آ کر 3 ویلر کھڑا کر دیا اس نے, اور سگریٹ نکال کر پینے لگا. تو پولیس والے نے کہا کہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے نو پارکنگ, یہاں تم نے کیوں کھڑا کیا؟ اب اس سے وہ جھگڑنے لگا, سنتا ہی نہیں تھا. تو آخر میں اس نے کہا اچھا چلو ہمارے افسر کے پاس چلو. تو وہاں پر ایک کنٹرول روم تھا, وہاں پر ایک افسر ہوتا تھا, تو وہاں لے گیا وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھیے, پولیس والے نے کہا کہ انہوں نے کھڑا کر دیا نو پارکنگ جگہ پر, میں ہٹایا تو ہٹے نہیں ہے. تو افسر نے پوچھا کہ تم نے کون سا کیا؟ تو اس نے سیدھے ڈینائی کر دیا کہ ادھر جھوٹ بولتا ہے, میں نے کبھی نہیں کھڑا کیا. تو ٹی وی سیٹ پر جو ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ وہاں موجود تھی. اس نے اس کو ری پلے کیا کہ اچھا دیکھو ادھر. جب ری پلے کیا اس نے, تو اسکرین پر اس کا وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگا. اس کو دکھائی دیا کہ میں اسکوٹر چلاتا ہوا آتا ہوں, اور یہاں پر نو پارکنگ والی جگہ پر مجھے میرا فرینڈ ملتا ہے, میں رکتا ہوں اور 2 سگریٹ نکالتا ہوں, ایک خود پیتا ہوں, ایک اس کو دیتا ہوں, وہاں باتیں کر رہا ہوں, اور وہاں پولیس والا روکتا ہے, میں مانتا نہیں. یہ سب کچھ اس میں دکھائی پڑ گیا اس کو. اب جب وہ اسپیچلیس ہو گیا, جب اسے دیکھا تو اسپیچلیس ہو گیا. یہی بات بتائی گئی ہے قرآن میں, یہی بات رسول اللہ نے لوگوں کو بتائی. یہی مطلب تھا کہ آئی ایم این اوپن وارنر, انا النذیر العریان, آئی ایم این اوپن وارنر, کہ میں ان ایڈوانس تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب ہونے والا ہے. خدا کے فرشتے تمہاری ریکارڈنگ کر رہے ہیں, خدا کے فرشتے تمہاری ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تمہاری ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ میں آ رہی ہے. تو تم خدا کے سامنے مرنے کے بعد پیش کیے جاؤ گے, تو وہاں تم انکار نہیں کر سکو گے. تو ابھی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تاکہ وہاں تم خدا کی پنشمنٹ سے بچ سکو. تو میں نے کہا کہ یہ جو انسان ہے, انسان کو جو دیا گیا یہ ساری چیزیں, یہ کس لیے دی گئی ہیں؟ یہ پیراڈائز کے لیے ہیں.
ہم پیراڈائز ہی میں اپنے آپ کو بھرپور طور پر انجوائے کر سکتے ہیں. وہیں یعنی آنکھ جو ہے جو چیز دیکھنا چاہتی ہے وہ پیراڈائز میں ہے. کان جن آوازوں کو سننا چاہتے ہیں وہ پیراڈائز میں ہے. ہاتھ جن چیزوں کو چھو کر ٹچ کر کے پلیزر لینا چاہتے ہیں وہ پیراڈائز میں ہے. پاؤں جن ماحول میں چلنا چاہتے ہیں وہ ماحول پیراڈائز میں ہے. ہمارا جو ٹیسٹ بڈس ہے وہ جن چیزوں کو کھانا چاہتا ہے وہ پیراڈائز میں ہے. یہاں تو صرف بانگی ہے. اس دنیا میں ہر چیز خدا نے رکھی لیکن ہر چیز لیس دین آئیڈیل ہے. آئیڈیل تو وہاں ہے. یہ دنیا پوری کی پوری ہر اعتبار سے لیس دین آئیڈیل ہے. تو لیس دین آئیڈیل کا ہم کو جو ٹیسٹ کرایا گیا اس لیے تاکہ ہم آئیڈیل کو جانیں, آئیڈیل کو اپنا گول بنائیں. اسی لیے کو رسول اللہ نے کہا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, کہ اس دنیا میں جو تم کو چھوٹا سا انجوائمنٹ ملتا ہے اسی میں پھنس کر نہ رہ جاؤ. وہ تو بانگی ہے, وہ تو صرف گلمس ہے. وہ اس لیے ہے کہ تم اس کا ایکسپیرئنس کر کے آگے والی پیراڈائز کو سمجھو. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک دور کا انٹروڈکشن ہے, یہ دور کا پرچے ہے. دور سے آپ کسی بیوٹیفل جگہ کو دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھرپور سین آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا, اس کی بیوٹی آپ کو دکھائی نہیں پڑے گی. پاس جائیں گے تب سمجھ آئے کہ کتنا بیوٹیفل ہے یہ. تو یہ دنیا جو ہے یہ پیراڈائز کا دور سے پرچے ہے, دور سے انٹروڈکشن ہے بس. تو یہ اس کے لیے خدا نے اپنے پرافٹ بھیجے تاکہ انسان اسی میں گم ہو کر نہ رہ جائے. قرآن سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قیامت ہو. آدمی مرا تو اس کا قیامت شروع ہو گئی. مات فقط قیامت ہو, آدمی مرا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو مرنے کے بعد کیا ہے, آدمی دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. وہاں پر اس کو حساب کتاب ہوتا ہے, فرشتوں کا ریکارڈ پیش ہوتا ہے. خدا ہر ایک کو اس کے ریکارڈ کے مطابق یا تو ہیل میں بھیجتا ہے یا پیراڈائز دیتا ہے اس کو. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہیل جو ہے وہ کیا ہے, قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہیل میں صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. جتنی مصیبتیں ہیں وہ ہیل میں یا جہنم میں اکٹھا کر دی گئی ہیں, اور جتنے آرام ہے وہ صرف پیراڈائز میں اکٹھا کر دیے گئے ہیں. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک گلاب کا ایک پیڑ ہے, ایک روز پلانٹ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بیوٹیفل فلاور ہیں, ساتھ ساتھ تھارن بھی ہیں, جس میں نوکدار تھارن جو دھس جائیں. تو اگر کئی ایسی جگہ ہو جہاں کہ ایک جگہ سارا فلاور ہی فلاور کر دیا جائے, وہاں پر ایک جگہ سارا کانٹا ہی کانٹا کر دیا جائے, تو کانٹے والی دنیا جو ہے وہ ہے ہیل, اور پھول والی دنیا ہے جو ہے وہ ہے پیراڈائز. تو خدا نے یہ بھی ایک نمونہ دکھا دیا اس دنیا میں. اس کا بھی نمونہ ہے کہ دیکھو یہاں دنیا میں کانٹا اور پھول ساتھ ساتھ ہے, تھارڈ اور فلاور ساتھ ساتھ ہیں, لیکن وہاں پر الگ کر دیا جائے گا. کانٹے سب ایک طرف, پھول سب ایک طرف. تو کانٹے والی دنیا میں کون جائے گا, فلاور والی دنیا میں کون جائے گا, اسی کو سمجھنا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اس دنیا میں
جسٹس کے ساتھ رہنا ہے، آنیسٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ علم ترفع ہو فلا تضر رہو، کہ دو کرائیٹیرین بتائے گئے۔ کیا دنیا میں تم گیور ممبر بن کر رہو سوسائٹی کے، دینے والے دوسروں کو نفع پہنچانے والے۔ تو سب سے اونچا درجہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح رہیں کہ دوسروں کو آپ سے نفع مل رہا ہو، دوسروں کو آپ سے فائدہ مل رہا ہو، یعنی سوسائٹی کا ایک گیور ممبر ہوں آپ۔ دوسرا جو اس سے منیمم درجہ ہے، منیمم وہ کیا ہے کہ آپ ایک ہارملیس پرسن بن جائیں، فلا تضر رہو، تم نقصان نہ پہنچاؤ کسی کو۔ تو میکسیمم کیا ہے کہ آپ سے دوسروں کو فائدہ ملے، منیمم کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ہارملیس بن جائیں، نو پرابلم پرسن بن کر آپ اپنی سوسائٹی میں رہیں۔ تو اسٹڈی اگر کریں آپ قرآن کی، حدیث کی، تو آپ پائیں گے کہ ہر انسان سے خدا دو چیزیں چاہتا ہے۔ ایک طرف تو خدا کو اکنالج کرنا، جس کو شکر کہا گیا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ اکنالجمنٹ۔ ایک طرف یہ ہے کہ خدا آپ کا کریٹر ہے، خدا آپ کا گیور ہے، خدا آپ کا سسٹینر ہے، خدا آپ کا سب کچھ ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ خدا کو اکنالج کریں، خدا کا شکر کریں۔ یہ ایک چیز ہے آپ کو خدا کے، یعنی خدا کے لیے۔ تو خدا ادھر ادھر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اپنی کریشن میں خدا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، خدائی کریشن میں۔ تو اس سنسار میں، اس دنیا میں، اس نیچر میں سوچنا، غور کرنا، کنٹمپلیشن، اس کے ذریعے آپ کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، خدا کی ڈسکوری ہوتی ہے۔ یعنی کریشن میں آپ کریٹر کو پا لیتے ہیں۔ اس طرح سے خدا کو ڈسکور کرنا، خدا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، خدا کے آگے سبمیشن کر دینا، خدا کے حکموں پر چلنا۔ تو ایک یہ ہے جو آپ سے آخرت کے لیے چاہا گیا ہے۔ یعنی آخرت کی بیٹرمنٹ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے، ہر انسان نے اپنے بالغ کو پہچانا ہو، اپنے کریٹر کو ڈسکور کیا ہو، اور پھر اس کے آگے سرنڈر کیا ہو، اس کے حکموں کو فالو کیا ہو۔ یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ انسان کی نسبت سے ہے۔ خدا کی نسبت سے تو سرنڈر ہے، اور انسان کی نسبت سے کیا ہے؟ وہ میں نے آپ سے بتایا کہ آپ دنیا میں آنیسٹ بن کر رہے ہیں، آنیسٹ، نو پرابلم پرسن بن کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آپ سے نقصان نہ پہنچے، آپ ہمیشہ جسٹس کریں، جسٹس، کسی کا حق نہ ماریں۔ تو دنیا میں جو آدمی ایسا کرے گا کہ وہ ظلم کرے گا، وہ جسٹس نہیں کرے گا، وہ ڈس آنیسٹ بن کر رہے گا، وہ ایکسپلائٹر بن جائے گا، یہ ساری چیزیں جو خدا نے منع کی ہیں، جس کو کہ مذہب میں حرام کہا جاتا ہے، یعنی حرام والی چیزوں کو جو اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے ہیل ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو سبمیشن کے ساتھ دنیا میں رہے، خدا کے سرنڈر کر کے رہے، آنیسٹی کے ساتھ رہے، جسٹس کے ساتھ رہے، خدا کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو پیراڈائز کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا ان کا۔
اسی کو بتانے کے لیے خدا کے پیغمبر آئے. یہی ہے مطلب آخرت کا. تو اسلام میں جو آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، پہلے دن بھی آپ نے یہی بات کہی، آخری دن بھی آپ نے یہی بات کہی. یعنی اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے انذار و تبشیر. یعنی پیغمبر کا کام ہوتا ہے ایک طرف انذار، دوسری طرف تبشیر. انذار کا مطلب یہ ہے کہ غلط کاموں سے آدمی کو وارن کرنا، جو غلط کام ہیں، جو ہیل میں لے جانے والے ہیں، ان کے خلاف وارننگ. اور تبشیر کا مطلب ہے جو اچھے کام ہیں، جو آپ کو لے جانے والے ہیں جنت کی طرف، ان کو بشارت دینا، وہ ہے تبشیر. تو یہ ہے آخرت کا تصور، یہ ہے آخرت کا جو عقیدہ اسلام میں ہے اس کا مطلب. قرآن میں ہے کہ اولئک یحبون العاجلہ ویذرون الآخرہ، کہ لوگوں کا حال کیا ہے. لوگ امیجیٹ میں اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں، امیجیٹ گین. اور جو ورلڈ ہیئر آفٹر کا جو معاملہ ہے اس کو وہ چھوڑے ہوئے رہتے ہیں، اس کا دھیان نہیں دیتے. اولئک یحبون العاجلہ ویذرون الآخرہ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جو فوراً جو دکھائی پڑتا ہے، جو امیجیٹ جو گین ہے، تو اپنی ساری انرجی اسی پہ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ موت آتی ہے اور وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں. یعنی اگلی دنیا کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک اور آیت ہے کہ اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. آج کے جو پرابلم ہے، آج کے جو مسائل ہیں، ان کے لیے تو بھرپور طاقت لگا دیتے ہیں ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اور زیادہ جو بڑے سپر پرابلم ہیں جو موت کے بعد، اس کو بھولے رہتے ہیں، وہ اس کی طرف انہیں کچھ دھیان ہی نہیں ہوتا. اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. سامنے کی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، بعد کا جو زیادہ بڑا پرابلم سامنے آنے والا ہے اس کو بھولے رہتے ہیں. تو یہی ہے سب وہ چیز جو سب سے زیادہ پیغمبر لوگوں کو بتاتے ہیں. سب سے زیادہ آپ دنیا میں پیغمبر کی حیثیت سے 23 سال رہے، پرافٹ کی حیثیت سے آپ 23 سال رہے. اس پورے 23 سال کی زندگی میں آپ یہی کرتے رہے. ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ لوگ پروانوں کی طرح سے آگ میں چلے جا رہے ہیں. پروانہ آپ جانتے ہیں کہ برسات میں، جب خاص طور پہ یہ برسات میں یہ فنامنا دکھائی دیتا ہے کہ آپ روشنی کریں رات کو، برسات کا موسم جب آتا ہے تو پروانے کہاں سے نکل کر آ کر وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. تو اس مثال کو لے کر آپ نے کہا کہ لوگ پروانوں کی طرح آگ میں کود رہے ہیں، لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں. لوگوں کا حال ہے کہ وہ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں، اور میں پیچھے سے ان کو کھینچ رہا ہوں، اور میں پیچھے سے ان کو کھینچ رہا ہوں. یہ ہے رسول اللہ کا سب سے بڑا کنسرن کہ لوگ آگ میں نہ جانے پائیں، وہ پیراڈائز میں جائیں. آپ نے بتایا کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے
تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ بنا کر دے دیا جو چاہے کرو. یعنی ہمارے اچھلنے کودنے کے لیے نہیں بنائی گئی دنیا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہیں بندر ہوں بہت سے تو اچھلتے کودتے ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ دنیا کس لیے بنی ہے. کسی بلڈنگ میں پہنچ جائے بندر, چاہے کتنی بیوٹیفل بلڈنگ ہو وہ, تو وہ اچھلتے کودتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا اپنی بالکنی پر, تو میں نے دیکھا کہ چڑیاں شور کر رہی ہیں, اڑ رہی ہیں, شور کر رہی ہیں, اڑ رہی ہیں, شور کر رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے. پتہ چلا کہ ایک بندر آ گیا ہے. وہ بندر کو دیکھ کر کے ساری چڑیاں شور کرنے لگی. تو بندر آتا ہے کہیں تو کیا کرتا ہے, اچھل کود کرتا ہے بس. اس کو پتہ نہیں کہ یہ بلڈنگ کس لیے بنی ہے, خالی اچھل کود کرتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے خدا کی اس لیے نہیں کہ انسان یہاں اچھل کود کرے, ہو ہا کرے, تماشا کرے, اپنا ٹائم اپنے ڈیزائر میں لگا رہے بس. اس لیے نہیں دنیا بنائی گئی ہے. دنیا بنائی ہے خدا نے, تو بنانے والے نے کس لیے بنایا ہے اس کو جاننا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز جاننا ہے وہ ہے کہ اس کے دو پارٹ ہیں, ہماری زندگی کے دو پارٹ ہیں. ایک ہی آج کی دنیا, ایک ہے آخرت کی دنیا. پریزنٹ ورلڈ اور ورلڈ ہیئر آفٹر. سب سے بڑی بات جو جاننا چاہیے انسان کو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے دو پارٹ ہیں. پریزنٹ ورلڈ میں ہے کچھ دن ہم, پھر جو نیکسٹ ورلڈ ہے جس کو آخرت کہا گیا ہے وہ ہے ایٹرنل لائف, وہاں پر ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو انسان جانے, سب سے پہلی چیز ہے اس کو انسان جانے, اور اسی کو انسان بھولا ہوا ہے, اسی کو انسان بھولا ہوا ہے. دنیا میں انسان کو خدا بار بار تجربہ کرواتا ہے. مثلا آپ دیکھیے, کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے لیکن آخر عمر میں ان کا میموری ختم ہو گئی, اب انسان کو پہچانتے نہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا راجستھان میں, بہت اچھی اسپیچ دیتے تھے اسٹیج پر. وہ پولیٹیکل لیڈر تھے, وہ بہت شاندار اسپیچ دیا کرتے تھے. وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب کہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو تھوڑا زور سے بولنا پڑتا تھا. تو ایسے وہ بول رہے تھے, وہ اسپیچ دے رہے تھے, تو کیا ہوا, عین اسپیچ دیتے ہوئے اوپر فالج پڑ گیا, گر پڑے, اور پھر زندگی کے آخر وقت تک وہ اسی میں رہے. میں نے خود دیکھا ان کو. بعد کے زمانے میں ایک ٹوٹی سی کرسی تھی, اسی کرسی پر وہ بیٹھے رہتے تھے اور اشاروں میں بات کرتے تھے. ایک اور صاحب کو میں نے دیکھا, بہت اچھی اسپیچ دیتے تھے اسٹیج پر, بہت شاندار انگلش بولتے تھے وہ. پھر کیا ہوا کہ اچانک وہ ان پر کون سا معاملہ بگڑا ان کا کہ وہ کوما میں چلے گئے, برسوں برسوں کوما میں پڑے رہے. یہ خدا دکھا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تم کو دی ہے کوالٹی, اسے نہیں دیکھو تم اچھل کود کرو, جیسا چاہو ویسا اس کو استعمال کرو, اس لیے نہیں دی ہے. اگر ایسا کرو گے تو وہ چھن جائے گا. تو آخرت میں آدمی سے سب کچھ چھن جانے والا ہے, تو یہ ان ایڈوانس دکھایا جاتا ہے. یعنی جس نے اپنے مائنڈ کو خدا کے کہنے کے مطابق استعمال نہیں کیا تو اس کا مائنڈ چھن جائے گا. اس کا آپ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس آدمی کی شکل میں جس کی میموری چلی جاتی ہے. میں نے خود ایسے کئی انسان دیکھے ہیں.
اس طرح سے یہ اسپیچ کی طاقت جو ہے، اسپیچ کتنی بڑی چیز ہے. آپ سوچیں کہ کوئی اینیمل اسپیچ نہیں دے سکتا، کوئی گلیکسی اسپیچ نہیں دے سکتی، کوئی سن یا مون اسپیچ نہیں دے سکتا. انسان کی یہ اسپیشل کوالٹی ہے کہ وہ اسپیچ دے سکتا ہے. اب جو آدمی اپنی اسپیچ کو یعنی غلط استعمال کرے، اس سے لوگوں کو بھڑکائے، لوگوں کو لڑائے، لوگوں کو مس لیڈ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نعمت کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے. تو اس کا نمونہ دکھا دیتا ہے خدا کسی کی زندگی میں کہ وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے اسی دنیا میں، مرنے سے پہلے کچھ بول نہیں سکتا. ایسی آنکھ ہے، ایک آدمی اپنی آنکھ کو استعمال کرتا ہے یعنی جھوٹی چیزوں کو دیکھنے میں، تماشے میں، تماشے کی چیزوں کو دیکھنے میں اپنی آنکھ استعمال کر رہا ہے وہ، اور خدا کی جو بیوٹی اس دنیا میں ہے اس کو نہیں دیکھتا وہ. تو ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کے کہ اندھے ہو گئے وہ. تو قرآن میں ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو آدمی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو آدمی اس دنیا میں بلائنڈ رہا وہ وہاں بھی بلائنڈ رہے گا. یہ بلائنڈ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے وہ انسان ہے یہ جس نے اس کریشن میں خدا کے کو نہیں دیکھا. کریشن میں جس نے کریٹر کو نہیں دیکھا وہ اندھا تھا، تو وہاں اندھا ہی اٹھایا جائے گا. وہ جس نے اس نیچر میں پیراڈائز کی بیوٹی کو نہیں دیکھا تو پیراڈائز سے محروم کر دیا جائے گا. تو یہ سارے ہمارے جو سینسز ہیں، ہمارا جو مائنڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو ہمارا کان ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات، سارا ورلڈ، سارا نیچر خدا کی بات براڈ کاسٹ کر رہا ہے، خدا کی باتیں بتا رہا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز خدا کی بات کو براڈ کاسٹ کر رہی ہے. لیکن کیسے؟ خاموش زبان میں، سائلنٹ لینگویج میں. تو آپ کو اس کو سننا ہے. نیچر میں جو خدا کی آواز نشر ہو رہی ہے، جو براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے، اس کو سننا ہے آپ. اگر آپ نیچر میں خدا کی آواز نہیں سنتے، یعنی کریشن میں خدا کا سندیش آپ کو نہیں ملتا، تو آپ اس بارے کان رکھتے ہوئے آپ بہرے ہیں، کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں. تو جس نے اپنے مائنڈ کو سچے ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا وہ خدا کے ہاں بے مائنڈ ہو جائے گا. جس نے اپنی آنکھ کو سچے ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا آخرت میں وہ اندھا ہو جائے گا. جس نے اپنے کان کو سچے ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا وہ آخرت میں بہرا ہو جائے گا. جس نے اپنے پاؤں کو اس دنیا میں سچے ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا وہ وہاں لنگڑا ہو جائے گا. یہ پورا جو ہماری ہستی ہے، پوری ہماری جو پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کو ہمیں استعمال کرنا ہے خدا کے ڈھنگ پر، خدا کے پیٹرن پر. نہیں تو کیا ہوگا؟ سب کچھ چھن جائے گا، سب کچھ چھن جائے گا. اور آج بھی آپ اس کا ایگزامپل جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کسی کی میموری چلی جاتی ہے، کسی کا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کرتا، کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ جو آخرت میں ہونے والا ہے اس کا ایک پیشگی نمونہ ہے، ان ایڈوانس ایک نمونہ ہے. تو پیغمبر اسی لیے آئے کہ وہ بتائیں انسان کو کہ دیکھو آنے والی دنیا جو ہے وہاں پر یہ سب ہوگا، تو اپنے کو اس سے پہلے پریپیئر کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو. یہ ہے آخرت کا عقیدہ اسلام میں.